میری بہنوں رشتہ کرنے گئے، سید ہے بچی، نہیں کرتے با ہم لوگ سیدوں کو اپنا رشتہ نہیں کرتے، کیونکہ سید سے رشتہ ہوا تو کیا ہوتا، اپنا رشتہ رسول اللہ سے ہو جاتا۔ یہ صوفی صاحب غوث پاک کی اولاد نہیں ہے، مگر انہوں پیرانی ماں سے رشتہ کر کے انہوں غوث پاک کے رشتہ دار ہو گئے، غوث پاک کے رشتہ دار ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ہے سیدوں سے رشتہ کرنے کی شان۔ سید سے رشتہ کرے تو اپن بھی رسول اللہ کے رشتہ دار ہو جاتے۔ سیدوں سے ایک صاحب بولے نہیں مولانا، ان لوگوں کو لا کے گھر میں وہ جھاڑو جھٹکا برتن کپڑے، تو کیا مطلب خان صاحب کی بچی سے کرا سکتے، شیخ کی بچی سے کرا سکتے؟ دیکھو جھاڑو جھٹکا برتن کپڑے یہ ضروریات زندگی ہے، یہ خان صاحب کی بچی بھی کرنا، یہ سید صاحب کی بچی بھی کرنا۔ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کرتی ہے، قربان جاؤں جی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں تشریف لاتی ہے۔ کام کرنے کی وجہ سے سیدہ کائنات کے مبارک ہاتھوں پر گھٹے آ گئے تھے، گھٹے آ گئے تھے۔ حضرت علی سے کہتی ہیں کہ علی جا کر حضور سے کہہ دو کہ ہمارے لیے خادمہ کا انتظام کر دیں۔ مجھے کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، علی آپ کہہ دیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ، سیدہ فاطمہ کام کر کے تھک جاتی ہے، بطول جنت ساری جنتی عورتوں کی سردار کام کر کے تھک جاتی ہے، آقا فاطمہ چاہتی ہے کہ ایک باندی دے دے۔ رسول اللہ اپنے لخت جگر نور نظر کے گھر تشریف لائے، کہا بیٹی اگر تم کو خادمہ دے دوں تو قیامت تک ہر بیوی اپنے لیے خادمہ مانگے گی۔ یہ چھپا ہوا پہلو تھا، اس لیے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو خادمہ نہیں دیا بلکہ اللہ کے ذکر کا وظیفہ عطا فرمایا۔ جب سیدہ کائنات کام کرتی ہے، کوئی سید زادی اپنے گھر میں کام کرے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس کام کی وجہ سے سید زادیوں سے رشتہ روکا جائے گا تو یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے۔ سیدوں سے رشتہ کرو، سیدوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاؤ۔ تم غلام ہو کر نبی کو پکارو گے تو نبی تم پہ نظر کرم کریں گے۔ جب تمہارے گھر میں بیٹھ کر نبی کی بیٹی آواز دے گی تو سوچو نبی کتنی نظر کرم فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، سیدوں کا رشتہ کرو، سیدوں کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ ان کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، خدا کی قسم یہ غوث پاک کی بیٹی ہے، یہ مولا حسن مجتبی کی بیٹی ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ ہاں دیکھو، پھر ایک صاحب نے کہا کہ مولانا سید زادیوں کو لاتے ہیں گھروں میں، کبھی ہم سے گالی گلوچ ہو جاتی ہے، کبھی مارم پیٹی بھی ہو جاتی ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو میں پوچھا سید کے ساتھ تم یہ نہیں کرنا چاہتے ہو؟ بولے نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بولا ویری گڈ۔ میں بولا خان صاحب کی بچی سے کرنے کی اجازت ہے؟ بتاؤ بھائی، خان صاحب کی بچی کو گھر میں لا کے مارنے کی اجازت کون دیا آپ کو؟ یہ کون اجازت دیا بھائی؟ میرے بھائی، چاہے بیٹی شیخ صاحب کی ہو یا خان صاحب کی ہو یا پٹھان صاحب کی ہو یا عبداللہ صاحب کی ہو، کسی کی بیٹی کو بھی خدا کی قسم مارنے کی اجازت جی۔ ہمارے مذہب میں تو روڈ پہ چلتے چلتے پتھر دکھا تو بازو ہٹانا ہے۔ حضور فرمانے یہ ایمان کے 70 شعبوں میں سے ایک شعبہ، ایک حصہ ہے ایمان کا۔ وہ پتھر آپ کیوں ہٹا رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو دیکھ لیے، آپ تو اس کے اوپر اڑن کھا کے گرنے والے نہیں ہیں، مگر ہٹائے کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد آنے والے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو۔
راستے سے کانٹی ہٹانا، پتھر ہٹانا، یہ ایمان کی نشانی ہے تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو. تو پھر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو مارنا یہ کون سا مومن ہونے کی علامت ہے جی؟ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو مارنا یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی اخلاق ہے؟ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا یہ کہاں کی شرافت ہے میرے بھائی؟ بدبختی ہے، اللہ کے واسطے اس جہالت سے توبہ کریں، ورنہ یہ جہالت تمہیں دوزخ کے گڑھوں میں ڈال دے گی، اللہ کے عذاب کا مستحق بنائے گی. نہ بیٹیوں کو مارنے کی اجازت ہے، نہ بیویوں کو مارنے کی اجازت ہے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور میں نکاح کیا مگر میری بیوی کی کوئی عادت مجھے پسند ہی نہیں آتی، اور میں اس کی ناپسندگی کو دیکھتا ہوں اور میں اس کو مار دیتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا خبردار آج کے بعد اپنی بیوی کو نہیں مارنا. کہا حضور مجھے اس کی کوئی ادا پسند نہیں آتی. کہا 10 ادائیں بھی اگر تجھے پسند نہیں آتی تو انتظار کر 11ویں ادا پسند آئے گی. کہا حضور 40 ادائیں مجھے پسند نہیں ہیں اس کی. کہا انتظار کر 41ویں پسند آئے گی. کہا حضور اگر اس کی 70 ادائیں بھی پسند نہ آئے، کہا انتظار کر 71ویں ادا پسند آئے گی. کہا حضور مجھے اس کی 99 ادائیں بھی ناپسند ہو تو کیا کروں؟ کہا انتظار کر 100ویں ادا پسند آئے گی. کہا حضور اگر 100ویں ادا بھی پسند نہ آئے تو کیا کروں؟ تو امام اعظم نے کہا طلاق دے دے مگر اس کے گال پہ تماچا مت مار. طلاق دے دے مگر اس کے گال پہ تماچا، کیوں تو نہیں جانتا یہ عورت کے حسن و جمال کو اللہ نے اپنے ذاتی قدرت سے بنایا ہے، اپنے دست اقدس سے اللہ نے اس کو تیار کیا ہے. عورت خدا کی قدرت کا ایک جلوہ ہے. اس کو مارنے توڑنے کے لیے، نوکرانیاں بنانے کے لیے، انسان ہے، انسان کی قدر کرو. عورت کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کی عزت کرو.